امام رازی نے تفسیر کبیر میں حدیث لکھی ہے، ایک شخص پر آخری وقت طاری تھا، نزع کا عالم تھا، لوگ کلمہ پڑھاتے تھے، زبان پہ جاری نہیں ہوتا تھا۔ ان حدیثوں کو روز یاد کیا کرو، روز ماں باپ سامنے آئے تو ان حدیثوں کو ذہن میں لایا کرو۔ کلمہ اللہ کا ذکر ہے، زبان پہ جاری نہیں ہو رہا کلمہ، لوگ محبوب کریم علیہ السلام کے حضور ہے، یا رسول اللہ بندہ مسلمان ہے پر کلمہ نہیں جاری ہوتا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو لکنت تو نہیں، کوئی مشکل تو نہیں، کیا مسئلہ ہے، دعا کرتے۔ فوراً امام راضی نے لکھا ہے، نبی پاک نے فوراً فرمایا پتہ کرو اس کی ماں زندہ ہے؟ یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا بلاؤ۔ اماں آئی، بڑی پریشان، 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی۔ فرمایا تیرا بیٹا ہے؟ تو ماں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو رو پڑی، لیکن حضور میرا ہی ہے۔ فرمایا تو ناراض ہے؟ اماں کہنے لگی حضور بڑی ناراض ہوں، اس نے بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی میرے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ستایا۔ بابو فرمانے لگے چل معاف کر دے، تو معاف کرے گی تو روح نکلے گی، تو معاف کرے گی تو کلمہ طیبہ جاری۔ کہنے لگی حضور میں کبھی معاف نہیں کرتی، دنیا میں کسی کو آگ کا عذاب دینا حضور نے جائز نہیں رکھا، اسلامی سزاؤں میں اس سے اکثر جگہ پہ منع فرمایا، لیکن یہاں میرے محبوب نے فرمایا لکڑیاں لاؤ، بوڑھی کے سامنے لکڑیاں لاؤ، کیا کرنا ہے؟ فرمایا جس کی ماں ہی ناراض ہے میں اسے زندہ جلا دوں گا، لاؤ لکڑیاں۔ صحابہ اٹھ کے جانے لگے، ابھی 2 آدمی دروازے سے بھی نہیں نکلے تو بول پڑی، کہنے لگی نہ حضور اسے جلایا نہ جائے، حضور جلانا نہ۔ فرمایا چل معاف کر دے، 3 دفعہ بولی، کہنے لگی میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ ابو فرمانے لگے اب پڑھاؤ کلمہ، پڑھاؤ۔ جب کلمہ پڑھایا تو زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ 2 دولتیں، 2 قسم کا مال اگر اللہ کسی کو دے دے، 2 قسم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت کون سی ہے؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سونا دے دے، چاندی دے دے، پیسے دے دے، جائیداد دے دے، اولاد دے دے، یہ نہیں۔ دیکھیے حضور نے دولت کس کو کہا؟ نبی پاک فرماتے ہیں 2 قسم کا سرمایہ جس کو ملا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی۔ اور حضور نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہوں یہ 2 دولتیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگا کریں، صبح و شام رب کریم سے ان 2 پیسوں کا، سرمایے کا، اس خزانے کا سوال کریں، یہ مل گئے تو تمہیں ہر شے مل گئی۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی، جو معاف کرنے لگ گیا، جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا، جو معاف کرنے لگا، غلطیاں معاف کرنے لگا، جس کو ایک دولت یہ مل گئی۔ اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی، جس کو یہ 2 دولتیں مل جائیں، ایک درگزر کرنا، دوسرا رب رسول پہ یقین کامل رکھو، اسے کائنات کی ہر شے مل گئی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ 2 نعمتیں مانگا کرو، عرض کیا کرو اے اللہ درگزر کی دولت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں یقین کی دولت عطا فرما، ایمان کی قوت اور پختگی نصیب فرما۔ میرے بھائی حضور نے فرمایا مانگ کے لو۔ کمزور ایمان والا شخص کسی کام کا نہیں ہوتا، جس آدمی کے ذہن میں شک کا بیج ایک دفعہ جنم لیتا ہے وہ آدمی تو غلام سے بدتر ہے۔ بے کیف سجدہ، روٹھی روٹھی سی عبادت، اس کی زندگی کیفیات سے خالی ہے۔ جس شخص کو پتہ چل جائے نا لوگ میرے مخالف ہیں، اس کا تسجل رہتا ہی کوئی نہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سوچ بیٹھا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے، یہاں مخالفت یہاں بیٹھ گئی ہے، 2 بندے باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہے، میرے خلاف ہی لگے ہوئے، میری بات ہو رہی ہے، کیونکہ اصل تکلیف کہاں ہے؟ اور اگر یہاں یقین کامل ہو گیا نا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں، تو پھر 2 بندوں کو بات کرتا دیکھیں گے تو یہی سوچے گا میری تعریفیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا ہی بات ہے اس کی۔ او بھائی یاد رکھیں، یہاں اپنے آپ کو اطمینان دے، یقین کی دولت دے، قرار کی دولت دے، سکون کی دولت دے، یقین، اطمینان۔
اگر آپ کو ایمان اور یقین حاصل ہو تو پھر دعا کریں اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے، پھر اس پہ ڈٹ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میری امت کمزور ہو جائے گی، اس بات کا ڈر نہیں کہ پیسے ختم ہوتے ہیں، نہ یہ خوف ہے کہ بھوکی مرے گی۔ حضور کس بات کا خوف ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا خوف یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا، ان کا یقین۔ بخاری مسلم میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے آئے گا اس کے نبی کا وعدہ ہے اللہ اسے اپنے رستے میں اونٹ خیرات کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہے حضور کی زبان پر اعتبار، یہ ہے اللہ کے وعدے پر اعتبار، اللہ کے وعدے پر اعتبار۔ او میرے بھائی، اگر تجھے کہہ دیا میری طرح کے ایک نکمے آدمی نے کہ یہاں اونٹ بندھا ہوا ہے، رات گیا نہیں ادھر ہی رہا ہے، اور اگر تجھے آمینہ کے لال نے کہا کہ اونٹ ملے گا، اگر تجھے حضرت ختیجہ کے سرتاج کہتے ہیں اونٹ ملے گا، میری طرح تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کا تو فرمان یہ ہے کہ اللہ کائنات کے اصول بدل دیتا ہے، مصطفیٰ کی بات پوری کر دیتا ہے۔ یقین تو کر اس محبوب کی بات پر، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے یقین کی کمی آ گئی، تیرے رسول کا وعدہ ہے تو آ جا۔ اور دیکھیں جن کو یقین تھا ان کا رنگ ہی نرالا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں، کبھی فرمائش ہی نہیں کی۔ ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگیں، میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اور عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کرنا۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا، اگر ایک میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے، ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا ایک انار خریدا بازار سے، 1 دینار تھا میری جیب میں، انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ایک بوڑھا شخص، ہونٹوں پہ کمزوری، آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا، لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس وہ 1 ہی دینار تھا جس کا انار آ گیا۔ کہتے میں نے اسی وقت وہ انار نکالا، اس شخص کے ہاتھ میں رکھا، بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، صبر والے معبود کی صبر والی بیٹی، کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے سے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی علی پیسے اللہ کے راستے میں دے آئے ہو، خیرات کر رہے ہو؟ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا فاطمہ تجھے، کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے، آپ نے خرید بھی لیا تھا، اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا، علی آ جا، مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے راستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا، کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی، ایتھنوٹ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے، انہوں نے نا 9 انار مجھے دیے، کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں، یہ 9 انار ہیں نبی پاک نے بھیجے ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں، ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں، دائیں بائیں دیکھ لے، کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں، فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے، اس لیے کہ اللہ فرماتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا۔ فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے، اللہ رسول نے بھیجا، اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10واں بھی نکالا، کہا علی تیرے 10 ہی تھے، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، 10 ہی تھے تیرے، یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی، یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی۔ جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کے یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، جب مالک سے مانگ تو کہا کہ یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے، میں لے کے اٹھوں گا، تو مجھے دے گا، فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا۔ کمزور سا مسلمان، لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں، اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی
ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لائے، یہ نہ دیکھا کرے کہ وہ کیسے دے گا۔ ایک ہوتی ہے انسان کی مجبوری، معذوری، عذر، ایک ہوتی ہے اس کی لاپرواہی۔ ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو لاپرواہی ہوتی ہے یہ کسی بھی شخص سے منسلک ساری چیزوں کو ہی خراب کر دیتی ہے۔ آپ نے ایک چھوٹا سا پودا بھی اگر لگایا ہے اور آپ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ خشک ہو جائے گا۔ تے جے مالی جیندے ہون تے پھر بوٹے سوک دے نہیں۔ اگر آپ اس کی پرواہ کرتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں تو اس کی نشو و نما ہوگی، وہ آگے بڑھے گا، وہ ترقی کرے گا، وہ ایک تناور درخت بن جائے گا۔ جس چیز کی بھی آپ پرواہ نہیں کرتے، آپ اپنی صحت کی ہی اگر پرواہ نہیں کرتے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ کھانا جس ہوٹل سے میں کھا رہا ہوں یہ کوئی معیاری ہے یا بالکل غیر معیاری ہے، آپ نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ مجھے کوئی اپنی خوراک کا وقت مقرر کرنا چاہیے اور مرتب طریقے سے مجھے غذا لینی چاہیے، تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ لاپرواہی آپ کسی چیز کی بھی کریں، غفلت آپ کسی چیز پر بھی کریں، بات کو شخص آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے، آپ کو گھر والے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ غیر حاضر ہیں، لاپرواہی سے سن رہے ہیں، غفلت سے سن رہے ہیں، تو آپ کو پوچھنا پڑتا ہے کیا کہا تھا آپ نے؟ کیوں بھلا یہ ہوتا ہے کہ آپ غفلت میں تھے۔ یہ جو غفلت ہے نا، غفلت یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ یہ انسان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا برا حال کر دیتی ہے۔ ہم نہ تو اب کمزور ہیں، نہ ان پڑھ ہیں، نہ چھوٹے ہیں، نہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم نا آشنا ہیں۔ کسی شخص سے بھی آپ گفتگو کریں گے تو اللہ کے فضل سے وہ ڈھیر ساری چیزوں کا ادراک رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے، خطرات سے بھی آگاہ ہے، خوشخبریوں سے بھی آگاہ ہے، آنے والے وقت میں کون سی چیزیں نقصان کا باعث بن رہی ہیں اور کون سے پھول خوشبو دینے جا رہے ہیں، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو اتنی زیادہ کمزوری امت میں آ گئی ہے، اس قدر زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا جو ہم شکار ہیں، تو زیادہ تر مسئلہ ہماری لاپرواہیوں کا ہے، ہم غفلتوں کا شکار ہیں۔ غفلت ایک خوفناک چیز کا نام ہے، یعنی جو بندہ پرواہ نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، خیال نہیں کرتا اپنی ذمہ داریوں کا، وہ شخص فساد کا باعث بنتا ہے، وہ نقصان کرتا ہے، وہ اذیت ناک حد تک چیزوں کو لے جاتا ہے۔ آپ کو بہرحال پرواہ کرنی پڑتی ہے۔ یہ جس دور میں میں اور آپ ہیں نا، یہ لہو و لعب کا دور ہے، کھیل تماشے کا۔ کھیل تماشا ہمیشہ انسان کو لاپرواہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، کل تک کھیل تماشا کسی گراؤنڈ میں جا کر کسی آلے کے ساتھ کھیلا جاتا تھا، وقت نکال کے لوگ جاتے تھے، کچھ دیر کے لیے ان کا ذہن تقسیم ہوتا تھا، گھر لوٹتے تھے، اپنی ڈیوٹی کرتے تھے۔ اب کھیل تماشے ہماری جیبوں میں آ گئے، چھوٹا آدمی، بڑا آدمی، اس سے بڑا آدمی، وہ سب اس کھیل تماشے میں مبتلا ہیں، اور وہ مذاق کی کیفیت اتنی دور چلی گئی ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ بعض اوقات بڑے بھی اس چیز کا شکار ہو کر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ چھوٹے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس کو یہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ ساری رات ساری صبح لگ ہی اس کھیل تماشے میں گئی ہے، لہو و لعب میں گئی ہے، مزاج بن گیا ہے، قوم سنجیدہ نہیں رہی۔ آپ کسی شخص سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر میں گپ شپ کروں، کھیل تماشا کروں، شغل مغل کروں، میں گزر جاؤں۔ سنجیدگی فکر، مزاج کا ٹھہراؤ،
اور درویشوں نے تو شکوہ کیا ہے کہ عمر بیت گئی لوگوں کی، عمر بیت گئی، ہڈیاں کمبن، گوڈے کھڑکن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آویں، واہ واہ مرد دلیرا۔ میاں صاحب کہنے لگے یہاں تک تو پہنچ گیا ہے کہ ہڈیاں کمبن اور تیرے گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آویں، او واہ واہ مرد دلیرا۔ وہ تو اتنا دلیر ہو گیا کہ جب تجھے چاہیے تھا کہ اب ہی تیرے ہاتھ میں استغفار کی تسبیح آتی، اب ہی تجھے سجدے کا ذوق ہوتا۔ ہم اتنے زیادہ غفلت کا شکار ہیں، آپ یقین کریں۔ دیکھو، معافی ہوتی ہے عذر کی، معافی ہوتی ہے معذوری کی، غفلتوں کی معافی۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو جس بچے کا پتہ چل جاتا تھا نا یہ بیمار تھا، اسے مارنی پڑتی تھی۔ جس کا پتہ چل جاتا تھا نا کہ اس کے گھر میں کوئی پریشانی آ گئی تھی، اسے مارنی پڑتی تھی۔ غصہ دلانے والی بات یہ ہوتی تھی کہ گھر والے کہتے تھے کہ ہم نے تو بھیجا تھا، صبح تیار کر کے بیگ دے کے اس کو روانہ کیا تھا، اور جب پتہ چلتا تھا نا کہ یہ آیا نہیں، وہاں بیٹھ کر وقت گزارا، وہاں بیٹھ کر وقت گزارا۔ اب یہ وہ مسئلہ تھا کہ استاد اس پر یوں ہوتا تھا کہ جس طرح وہ پورے جلال میں آ گئے۔ اس بات نے انہیں اتنا غصہ دلا، او تو بیٹھا رہا، جان بوجھ کے نہیں آیا۔ اس کو شدید مار پڑتی تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے، کتاب و سنت کو دیکھا تو کچھ چیزیں عجیب سی سمجھ میں آئیں۔ سیاستہ میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کا موقع تھا، تو وہ رستے بڑے سخت تھے، دشوار گزار گھاٹیاں تھیں، بڑی مشکل سے ہم نے وہ راہیں طے کی۔ ہمیں لگا کہ اس جہاد پر ہمیں بہت اجر ملے گا، اور پھر ہمارے دلوں میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ فلاں 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 تو صحابی آئے نہیں، وہ تو گھر میں رہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ان خیالات کو بھانپا اور کریم فرمانے لگے تمہیں اس جہاد پر بڑا اجر ملے گا، لیکن یاد رکھنا تمہارے کچھ بھائی ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، مجبوریوں نے، آزمائشوں نے، پریشانیوں نے، عذر نے انہیں آنے نہیں دیا۔ جتنا تمہیں صبر کر کے، مشقت جھیل کے، سفر کر کے جہاد کا ثواب ملے گا، اتنا ہی انہیں گھر بیٹھے بیٹھے بھی ثواب ملے گا۔ آئے نہیں، یہ کس بندے کا معاملہ ہے جو عذر والا ہے؟ اور اگر کسی کے اجتہاد میں غفلت ہو گئی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی صحیح بخاری میں، کل چلا جاؤں گا، حضور تو جہاد پہ چلے گئے لیکن اجتہاد میں غفلت ہو گئی، کل چلا جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، ترسوں، فرماتے میں جا ہی نہیں سکا، حضور واپس آ گئے۔ جن منافقوں نے جھوٹ بولے جا کے کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ان کو تو مل گئی معافی، لیکن میں چونکہ مخلصین میں سے تھا خدا کے فضل سے، اور ہو گئی تھی غفلت، 50 دن نبی کریم مجھ سے ناراض رہے۔ 50 دن اللہ کے لیے کہ تو رب کے راستے میں جہاد کرنے نہیں آیا، 50 دن حضور ناراض رہے۔ فرماتے تھے مدینے کی گلیاں میری تھیں، سب میرے اپنے تھے، پر کریم جو ناراض تھے تو کوئی پھر سلام بھی نہیں لیتا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھے دیکھ کر ہوائیں اور فضائیں بھی رستے بدل جاتی ہیں۔ 50 دن میں مسجد میں آتا تھا، جب میں چہرہ ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں حضور کو دیکھتا تو کریم چہرہ بدل لیتے، میں ویکھاں تے یار نہ ویکھے، تے جدوں نہ ویکھاں ادوں ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدہ بوئے یار دے مرنا ہے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ ختم ہو گئی بات۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں 50 دن کے بعد پھر رب کریم نے میری توبہ قبول کی، اور مدینے والے رسول نے اعلان فرمایا جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، مجبوری سے، انہیں گھر بیٹھے بیٹھے ثواب ہے، لیکن جن کے اجتہاد میں غفلت ہوئی، سمجھنے میں غفلت ہوئی، کل پرسوں ترسوں چلے جائیں گے، ان سے 50 دنوں کی ناراضگی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی فجر گزر جاتی ہے بستر پہ، زور گزر جاتی ہے پھٹے پہ گپوں میں، عصر گزر جاتی ہے چائے پینے میں، مغرب اور عشاء موبائل پہ لیٹے لیٹے بیت جاتی ہے،
اور ان سے آپ گفتگو کریں تو وہ دانشور ہیں، آپ بات کریں تو پنچایت ختم کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے بات کریں تو وہ عالمی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، آپ گفتگو کریں تو شعور کی اعلیٰ گتھیاں سلجھاتے نظر آتے ہیں۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ یہ غفلتیں ہیں، یہ شورش ہے، یہ اپنے منہ سے خود میاں مٹھو بننا ہے۔ اس غفلت کو تھوڑا سا توڑا جائے، ورنہ زنگ لگ جاتا ہے صلاحیتوں کو۔ جو لوگ تھوڑے دن موٹر سائیکل نہیں نہ چلاتے، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کو سٹارٹ کرنا بھی۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے جو لوگ پڑھاتے نہیں انہیں کتابیں بھولنے لگ جاتی ہیں، جو لوگ کوئی کام کرتے نہیں پھر وہ آہستہ آہستہ وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اب نہیں ہو سکتا تم سے، اب مشکل ہے۔ سجنوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جو لوگ شروع میں عبادتوں کے عادی نہیں ہوتے، وقت ضائع کرتے ہیں، بڑھاپے میں دل کرتا ہے توبہ ہو جائے، لیکن اپنے ماتھے کو سجدے کی عادت ہی نہیں ڈالی۔ یہ جسم جھکنا اس کا عادی نہیں ہوا کہ رب کی بارگاہ میں جھکے، اس کا مزاج ہی نہیں تہجد پڑھنے کا۔ عزیز دوستو، انسان نہ سینے میں دل رکھتا ہے تو دل دھڑکتا ہے، تو کسی نہ کسی چاہت میں دھڑکتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ درد اگرچہ جان گزل ہے، کیا کرو دل ہے۔ غم عشق کا در نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا، چلو عشق کا غم نہ صحیح، روزی روٹی کا ہی صحیح۔ دل میں غم ضرور رہتا ہے، کوئی نہ کوئی طلب انسان کی طبیعت میں، دل میں چاہت ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ ہم مختلف چاہتوں، مختلف محبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ بعض محبتیں بڑا نقصان کرتی ہیں، انسان کے باطن کو اجاڑ دیتی ہیں، اس کی روح کو میلا کچیلا کر دیتی ہیں، اس کے روحانی مسائل میں نہایت نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ دل کیا چاہتا ہے دراصل؟ یہ سینے میں ہے، دھڑکتا ہے، تو بنیادی طور پر صبح سے شام تک اس کی طلب کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے نا۔ اس طرح دنیا کی محبت تباہی پیدا کرتی ہے نا، اسی طرح اگر محبت ہو جائے نا اللہ رسول سے، رب رسول سے ہو جائے پیار، تو بھوک بھی بڑا ہی مزہ دیتی ہے۔ اللہ رسول سے ہو جائے پیار تو ان کی طرف سے آنے والے سکھ جتنی لذت دیتے ہیں، دکھ بھی اتنا ہی مزہ دیتے ہیں۔ اور درویش کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ پھر وہ تکلیفیں، وہ آزمائشیں، وہ پریشانیاں، وہ غربتیں، وہ وقتی طور پر لوگوں کے تانے، وہ تنقید، وہ طنز، وہ پھپتی، یہ ساری چیزیں مزیدار ہو جاتی محبت اللہ رسول سے۔ اور کسی بندے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کسی کو اپنی باتوں سے متاثر کیا جا سکتا ہے، کسی آدمی کو دکھایا کچھ، بتایا کچھ جا سکتا ہے، کچھ چھپایا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے، نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو دل کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے۔ دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں۔ دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہو، ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہے۔ انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا،
जबर नहीं करना पड़ता, उनके तो दिल खिंचे चले आते। उनको तो प्यार हो गया, रात सारी बीत गई और एक सजदा भी मुकम्मल ना हुआ। वो तो माल चूंकि अल्लाह ने दिया है तो राह खुदा में खर्च करते वक्त उनकी तबीयत किसी किस्म का तकल्लुफ नहीं महसूस करती, कोई बोझ नहीं महसूस करती, क्योंकि वो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करते हैं। तो ये चीजें उनके सामने कभी भी रुकावट नहीं बनती। और दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की, और जहां तक ताल्लुक है मेरे रसूल पाक का, अल्लाह करीम ने फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, फरमाया ये जो नबी है ना, ये तो मोमिनों से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। तो हर वक्त दिल की धड़कनों में, रूह की ठंडक में, कल्ब में, दिल में, रूह में, जहन में जो चीज हर वक्त समाई है ना मोमिनों के, वो रसूल पाक की जात है। अगर रात सारी बंदा यही सोचता रहे कि सवेरे यार किस तरह काम चलाना है, पैसे कैसे आएंगे, जो मेरे पास 2 लाख है इसे 6 कैसे करना है, और ये 6 है ये 12 कैसे हो सकता है, और जनाब ये दुनिया मेरी कैसे आगे बढ़ सकती है, और ये जो प्लाट पड़ा है ना मेरे घर के बिल्कुल सामने, कैसे कुछ चक्कर चले कि मेरा हो जाए, गाड़ी है ज़रा छोटे टायरों वाली बड़े टायरों वाली कैसे आ सकती है। अगर 24 घंटे मनसूबा बंदी दुनिया हासिल करने से दीन मना थोड़ा करता है। हुजूर ने तो फरमाया मेहनत करके कमाई करने वाला अल्लाह का दोस्त है, मना नहीं है, लेकिन हर वक्त उसी की गिनती में रहना, उसी के शुमार में रहना, उलझ जाना, और जो असल चीज थी उसको छोड़ जाना। हम ना नेकी करते हैं, मोमिन होते हैं, लेकिन उसकी लज्जत नहीं पाते। यानी अगर नमाज पढ़ के भी बंदा करार ना हासिल करे, अगर वो खैरात करके भी उसकी ठंडक ना महसूस करे, मस्जिद आके महफल करा के महफल में बैठ के फिर भी उससे कोई रूहानियत ना पा सके, उसने 20 उलमा सुने, उसने दर्जनों खुतबा सुने, उसने सारी जिंदगी गुजार दी, लेकिन उसके दिल की कैफियत ही ना बदली, वो लज्जत खास ही उसे नसीब ना हो, तो फिर उसे सोचना चाहिए ना कि दिल में ना अल्लाह ताला ने ना हर चीज़ 2-2 बनाई है। होठ 2, आंखें 2, कान 2, हाथ 2, पैर, दिल अल्लाह ने एक ही बनाया। ये नहीं हो सकता कि चलो एक तरफ मुझे रख लो एक तरफ किसी और को रख लो। दिल ही एक बनाया है। वो कहता है बस दिल एक है तो रब रसूल ही रहेंगे। इसमें इधर उधर की चाहते न ले आना, जब तक दिल के अंदर पूरी तौर पर अल्लाह रसूल की, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो ना तुम्हें ईमान की लज्जत नसीब हो, आप ज्यादा गौर करें मेरी बात पर। एक है खाना, एक है मजेदार खाना, एक है मोमिन होना और एक है मोमिन होने का मजा आना। लज्जत नसीब होना कि मैं साहिब ईमान हूं। फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ईमान की लज्जत नसीब हो, ये हदीस आपने बोलनी नहीं बुखारी मुस्लिम में, अगर चाहते हो कि ईमान की लज्जत नसीब हो तो 3 काम करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन कौन से? हुजूर फरमाने लगे पहला काम ये करो कि हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। लेकिन ये नीरा नारा नहीं लगाना, ये गौर करना है, पैसों पर अच्छी तरह गौर करके सोच लेना है कि पैसे ज्यादा प्यारे हैं कि अल्लाह रसूल, ये गौर कर लेना। ये जो झूठी है ना के बुत बनाए हुए ना, मेरी इज्जत, मेरी बरादरी, मेरी अफसरी, मेरा कबीला, मेरी कुर्सी, ये गौर कर लेना है कि कुर्सियाँ ज्यादा प्यारी हैं, इक़्तिदार ज्यादा प्यारा है कि अल्लाह रसूल। एक तरफ रसूलुल्लाह की शरीयत और एक तरफ तेरी बरादरी के रस्म व रिवाज, लेकिन शादी वाले दिन रस्म व रिवाज जीत गए। किधर गई तेरी मोहब्बत रसूल? वो सिर्फ महफिल वाले दिन थी, रबीउल अव्वल शरीफ में थी। हम तो दीनदार समझते ही उसको हैं जिसके घर में शादी हो तो पता चलता है कितना दीनदार है। महफिल में तो सारे दीनदार होते हैं,
یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے یا گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے، اب پتہ چلے گا۔ مسجد میں تو سارے دیندار ہیں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو۔